تجدون لکا فی النوائب کلو ہم و غم سے ان جلیل بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا ناصر النبی یا ولی الولی یا علی یا علی یا علی المدد 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 ادرکنی 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 فی سبیل اللہ صلوات نہیں ایسے نہیں، جتنے دوست احباب تشریف فرما ہو صلوات اس انداز میں پڑھو جتنا آل محمد حق رکھتے ہیں۔ واجب الاحترام آج سفر کی 25 ہے۔ خالق بھائی عادل کا صف ماتم بچھایا قبول کرے۔ پہلا لفظ جہاں جہاں تشریف فرما ہو توجہ میری طرف رکھیں گے، میں اپنے انداز میں سبق سناؤں گا۔ ایک صلوات پڑھ لو نا مل کے بلند آواز، تسلسل نہ ٹوٹے۔ تو جو ہے نا آپ کی سبق شروع کروں، تھوڑا تھوڑا ساتھ دو گے تو میں اپنا انداز میں پڑھ سکوں گا۔ پہلا لفظ بیٹا میری طرف دیکھنا، اب ادھر ادھر باتیں نہیں آپ نے کرنی۔ اللہ کی پاک اور مقدس کتاب راجہ صاحب قرآن مجید میں کائنات کا خالق شان رسالت بیان کر رہا ہے۔ سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو۔ یہ 2-3 دن کی جو بدمزگی پیدا ہوئی ملک میں، ہم سلام پیش کرتے ہیں حکومت پاکستان کو جنہوں نے بڑے پیارے انداز میں اس کو ہینڈل کیا، لیکن اب پتہ چل گیا ہے کہ شان رسالت پڑھنے والے ہیں کون۔ تو جو ہے نا آپ کی اپنا اپنا انداز ہے۔ اصل شان رسالت قصیدہ عادل شاہ جی اس گھر کا اپنے نبی کا پہلا ذاکر اللہ ہے۔ تھوڑا ساتھ دو گے تو میں سبق اپنے انداز میں پڑھ سکوں گا۔ پہلا ذاکر اس گھر کا اللہ، کس انداز میں شان رسالت۔ اگر اجازت ہو تو میں 2-4 جملے قرآن سے پڑھ لوں۔ سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو۔ شان رسالت میں کس انداز میں اللہ نے محبت کا اظہار کیا۔ کائنات کے رسول نے ملک صاحب چادر اٹھائی، بھائی کملی کہتے ہیں ہم چادر، بات ایک ہی ہے۔ چادر اٹھا کے کائنات کے رسول نے دائیں شانے پہ رکھی، رکھنا تھی، آواز قدرت آئی میرا محمد ابھی چادر رکھنا، میں تیرا قصیدہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل، سلامت رہو۔ شان رسالت محمد نے شاہ جی چادر اٹھا کے بائیں شانے پہ رکھی، نعت خالق نے پڑھی۔ جو شان نبوت ہے وہ نعت ہی کہتے ہیں نا، نبی کی نعت اللہ نے قرآن میں پڑھی۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل، محمد نے چادر بائیں طرف رکھی، آواز قدرت آئی میرا محمد تو انداز
بدلتا جا، میں نعتیں بڑھاتا جاتا ہوں۔ اب کہا یا ایھا المدثر، ایک صلوات پڑھو نا مل کے بلند آواز سے۔ یا ایھا المدثر، بیٹا باتیں نہ کرو، مجھے سنو، خود پڑھنا تھا تو پہلے ہی پڑھ لیتے۔ ایک صلوات پڑھو نا مل کے بلند آواز سے۔ کائنات کے خالق نے، کائنات کے رب نے، توجہ ہے نا آپ کی، قصیدے پڑھے، شان رسالت بیان کی، کبھی کہا واللیل اذا سجاہا، ہے نا توجہ، کبھی اپنے محمد کی زلفوں کی قسمیں، کبھی قصیدے ہیں نا نبی پاک کے، چادر کی قسم، کملی کی قسم، زلفوں کی قسم، کبھی کہا میرا محمد یہ تلوار تو نے نہیں اٹھائی میں نے اٹھائی، کبھی اس انداز میں قصیدے پڑھے، جملہ خدا کرے میں آپ کے ذہنوں کے تاج محل تک پہنچا سکوں، بھائی اکمر یہ جملہ ذہنوں تک جانے دینا، کبھی اس انداز میں کائنات کے خالق نے قصیدے پڑھے، کہا میرا محمد جو جو تیرے ساتھ مس ہوتا جائے گا، جس جس کی تیرے ساتھ نسبت ہوتی جائے گی، جو تیرے گھر میں کنیز بن کے آئے گی، میں اس کے اشارے پہ آیتیں بھیجوں گا۔ زندہ و سلامت رہو۔ اس گھر کے قصیدے اللہ نے کس انداز میں پڑھے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے، اسی گھر کی دہلیز پہ ایک معصومہ تشریف لائی، ایک مخدومہ، نام تھا میمونہ، توجہ ہے نا آپ کی، نام میمونہ تھا، شام سے آئی، دہلیز محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پہ پہنچ گئے، کہا یا رسول اللہ، پیغمبر نے کہا کیوں آئی ہو؟ کہا کیا سرکار شام سے آئی ہوں، تیری بیٹی کی کنیزی کے لیے، ممبر کی عظمت کی قسم، کائنات کے رسول نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کنیز بن کے نہیں، آج سے تو محمد کی بیٹی بن۔ ایک صلوات پڑھو نا سرکار کی ذات پہ۔ اس دروازے پہ آنے والی کنیزیں، یہ ہے شان رسالت۔ اس دروازے پہ پہنچ جانے والے وہ ہستیاں بنتی ہیں۔ یہی بی بی نام تھا اس کا میمونہ۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، اب آرام سے بیٹھو، ان کو سمجھاؤ عادل شاہ جی، مجلس ڈسٹرب کر رہے ہیں بچے۔ ایک صلوات پڑھو نا مل کے بلند آواز سے۔ نہیں ایسے نہیں، صلوات مل کے باجماعت پڑھو۔ اسی قصیدے، یار اس کو تو پکڑ لو یار، کچھ سمجھا دو، یہ عزاداری ہے۔ ایک صلوات پڑھو نا مل کے بلند آواز۔ قصیدے پڑھے گئے، توجہ ہے نا آپ کی، محمد مصطفیٰ کے قصیدے اللہ نے قرآن میں اپنے انداز میں پڑھے، کبھی چادروں کی قسم، کبھی اسی گھر سے اگر کسی کی بابا جی نسبت ہو گئی، ملک صاحب کسی کی بھی نسبت ہو گئی، اگر جانور کی نسبت ہوئی نا، جس پہ علی نے سواری کی، علی کے گھوڑے، میرے مولا علی بادشاہ کے گھوڑے کا نام ہے مجلی، علی گھوڑے پہ سوار ہو کے خندق کے میدان میں گئے، علی اسی مجلی، توجہ رکھنا جملہ بہت بڑا دے رہا ہوں، علی مجلی پہ جا کے خندق میں گئے، علی خیبر میں گئے، اتنا انداز علی کے گھوڑے کا اللہ کو پسند آیا، اس گھوڑے کی قسمیں اٹھائیں، کہا واللہ دیاتی زبحان، سلامت رہو حیداری، ایسے نہیں جتنا میں چاہتا ہوں، حیداری، سلامت رہو، بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہو، مولا تیری آواز میں بھی تاثیر دے اور اپنا علم بھی تجھے دے۔ ایک صلوات پڑھو نا مل کے بلند آواز۔ نسبت ہوئی اگر ملک صاحب گھوڑے کی، ہم گھوڑے کے پجاری نہیں،
हम घोड़े को पूजते नहीं, हम उस निस्बत को चूमते हैं। घोड़े को पूजना हो ना, पूरे शहरों में घोड़े होते हैं, किसी के सामने खड़े होके ऐसे नहीं करते। हम तो पुजारी घोड़े के नहीं, हम उस निस्बत को मानते हैं कि इसी गुलजुल जना ने इतनी मोहब्बत की थी इमाम हुसैन से, जब सारे छोड़ रहे थे ये जानवर कह रहा था कि मौला तू सवार तो हो, मौला तू सवार तो हो, मैं तुझे मंजिल तक ले जाता हूँ। इसी घोड़े ने ये किया था, इसी घोड़े ने तबर्रुकात ला के खेमों में पहुँचाए थे। हम घोड़े के पुजारी नहीं, हम घोड़े के उस निस्बत से प्यार करते हैं। एक सलवात पढ़ो ना बुलंद आवाज से। जिस जिसकी इस घर से आदिल शाह जी निस्बत होती गई, हम उसको मानते गए, हम उसको पूछते नहीं, मानते गए। मिंबर की अजमत की कसम, इस घर का एक आशिक था जिसका नाम था मीसम तम्मार। तो जो है आपकी, अब थोड़ा सा 2-3 मिनट मेरा साथ देना। घर का आशिक हुआ मौला मुत्तकियान ने कहा, मीसम ये देख रहे हो खजूर? मौला देख रहा हूं, सलामत रहो। इस खजूर के साथ तुझे एक लटकाया जाना है। मौला मेरा जुर्म क्या होगा? तेरा जुर्म मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत। सलामत रहो, जिंदा और सलामत रहो। इमाम हुसैन के गम के सिवा कोई गम न देखो। मौला मेरा जुर्म ये होगा, आपके घर से मोहब्बत। हाँ मीसम, मिंबर की अजमत की कसम, मलिक साहब 31 साल हो गए हैं दहलीज़े सैयदा की वकालत करते हुए, मजलिस वाह वाह के लिए नहीं, एक जुमला भी अपने पास से पढ़ने का आती नहीं। इसी मीसम ने पानी वाली बाल्टी उठाते, सरकारे मीसम जाके रोजाना उस खजूर को पानी देते। कहते कायनात के मुश्किल कुशा ने कहा है कि मैंने उनकी मोहब्बत में लटकना है। उस खजूर को पानी देते थे। वक़्त आ गया इसी मीसम की, मैं कह रहा हूँ हम क्या उसको मानते हैं जो इनसे निस्बत जिसकी होती गई। यही मीसम को गिरफ्तार किया गया, मोहब्बत मौला मुत्तकियान में गिरफ्तार करके हाकिम ने कहा इसे लटका दो इसी खजूर के साथ। मीसम ने मजमून सारा छोड़ दिया, 2-3 जुमले। मीसम को लटकाया गया। जैसे मीसम खजूर के साथ लटका, उस वक्त मीसम ने कहा मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है और मेरे मौला का पहला फरमान सच। मिलके हैदरी, सलामत रहो। भाई अकबर ये आपके जुमले नजर कर रहा हूं। मीसम लटक गया खजूर के साथ। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का। शान रिसालत गाड़ियां साड़ के नहीं होती, शान रिसालत आले मोहम्मद के दरवाजे पे सर देने से होती है। किसी का घर जलाना यह है इश्क रसूल, किसी की गाड़ी जलाना, इंतजामिया को परेशान करना, ये शान रिसालत नहीं। हम हुसैन के आशिक हैं, हम शान रिसालत हमसे सीखो। हम तुम्हें बताते हैं जिस माथे को मोहम्मद ने चूमा आज तक हम उसकी मजलिसें कर रहे हैं। यह है शान रिसालत। शान रिसालत, जिस गले के बोसे लिए हम उस गले को याद कर रहे हैं, जिस मुंह से टुकड़े गिरे हम उन टुकड़ों को याद कर रहे हैं। शान रिसालत ये है कि जो मेरे मोहम्मद ने कहा उस पे अमल करना, फिर आशिक रसूल बनता है। एक सलवात पढ़ो ना मिलके बुलंद आवाज से। मीसम लटक गया, तो जो है ना जुमले मेरे जहन में हैं। सरकार मीसम से हाकिम ने कहा मीसम तू अपने मौत का सामान बना चुका। जुमले बहुत बड़े हैं। अगर अब भी तू इस घर को छोड़ दे, तवज्जो करना, अब भी घराने मोहम्मद वाले मोहम्मद को छोड़ दे,
میری تعریف کر، میری تعریف کر، میں تجھے انعام بھی دوں گا، تجھے جائیداد بھی دوں گا۔ میثم اس وقت دیکھ کے کہتا ہے اس گھر کو ملنے کے بعد جائیدادوں کی ضرورت ختم ہو گئی اور مال کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اس گھر پہ آتے وقت مجھے یہ جملہ مولا متقیان کا یاد ہے کہ میرے مولا نے کہا تھا میثم تجھے ہمارے گھر کی محبت کی وجہ سے لٹکایا بھی جائے گا، تیرے وجود کے حصے کر دیے جائیں گے، تیرے بازو کاٹ دیے جائیں گے، تیری زبان بھی کاٹی جائے گی۔ حاکم نے حکم دیا اس کے بازو بھی کاٹ دو، اس کی ٹانگیں بھی کاٹ دو۔ میثم کے حصے شاہ جی جدا ہونا شروع ہو گئے، یہ جملہ کانوں تک جانے دینا۔ بازو کٹ گئے، میثم کی ٹانگیں کٹ گئی، وجود کے حصے کٹ گئے۔ حاکم کہتا ہے اب ایک کام میں کرتا ہوں، میں تیرے مولا کے فرمان کی نفی کرواؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا تیرے مولا نے نہیں کہا تھا کہ میثم کی زبان بھی کاٹنی ہے، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ منبر کی عظمت کی قسم، شاہ جی پورے جملے توجہ کے ساتھ یہ جملے ذہنوں تک جانے دینا۔ کہا تیرے مولا نے کہا تھا کہ زبان بھی کٹے گی، میں نے تیری زبان نہیں کاٹنی۔ میں دیکھتا ہوں تیرے مولا کا فرمان کیسے سچ ہوتا ہے۔ میثم کی شاہ جی آنکھیں نکل چکی تھی، میثم کے ہاتھ کٹ چکے تھے، اب رہ گئی تھی زبان میثم کی۔ میثم کہتا ہے یا علی مدد کرنا، یا رسول اللہ مدد کرنا، آؤ ہم سے شان رسالت سیکھو۔ حسین کا عاشق، رسول کا عاشق، علی کا عاشق، آنکھیں نکل چکی ہیں، بازو کٹ چکے ہیں، ٹانگیں کٹ چکی ہیں، اور دل کی آنکھوں سے کہہ رہا ہے تو زبان کاٹ نہ کاٹ۔ میں انہیں بتاتا ہوں یہ جو حاکم ہے اور جس کا کہلواتا ہے اس کا بیٹا نہیں، حیدری۔ سلامت رہو، سلامت رہو، زندہ سلام۔ یہ جملے کہنا تھے، منبر کی عظمت کی قسم شاہ جی جملے کہنا تھے۔ کہتا جلدی کرو اس کی زبان کاٹو، یہ نہ ہو پورے مجمع کا بتانا شروع کر دے۔ یہ ہے نسبت اس گھر کی۔ اس گھر میں جو دہلیز سیدہ کی جو وکالت کرتا ہے نا، اس کو پہلے یہ ہونا چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے، محلے میں ایک دوسرے کی عزت ہونی چاہیے، محلے کی عزت کی معزت ہونی چاہیے، ہر وہ کام کرے جس سے لوگوں سے محبت بڑھے، سخاوت کرے۔ شہر میں لوگ آئے نا، علاقے میں کالونی میں داخل ہوں تو پوچھے نا فلاں گھر جانا ہے، پہلے بتانے والا بسم اللہ پڑھے، توجہ ہے نا؟ پھر کہو جس گھر جا رہے ہو پہلے میرے گھر رک جاؤ، اتنا عظیم کے گھر جا رہے ہو۔ یہ ہے شان رسالت بیان کرنے والوں۔ آؤ تو صحیح، منبر کی عظمت کی قسم، خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے۔ پڑھو ایک ربائی، خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے، نبی کے دین پہ ہر وقت ہی جوانی ہے۔ سلامت رہو، زندہ سلامت رہو۔ خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے، نبی کے دین پہ ہر وقت ہی جوانی ہے۔ جو ضد کر کے بیٹھا رہا ہے کہ میں نہیں بول رہا صدنال، اب دیکھو مدینے سے خیرات آ رہی ہے، جملہ اتنا بڑا ہے، اندر سے علی نکلے گا۔ میں کہہ رہا ہوں خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے، نبی کے دین پہ ہر وقت ہی جوانی ہے۔ خدا کے گھر میں جو آذان کی صدائیں ہیں، علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے۔ حیدری سلامت رہو۔ خدا کے دین کی کتنی حسین کہانی ہے، زندہ و سلامت رہو۔ اس دین کے لیے میرے محمد کا گھرانہ اجڑ گیا، سلامت رہو۔ آل محمد کے غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھو۔ سنی شیعہ بھائیوں، بھائی نے پڑھنی ہے شہادت مولا حسن کی۔
مولا غازی کی بھائی اسناد پڑھ گئے، جو حکم ہے 2 جملے میں محمد کے اس بیٹے کی پڑھتا ہوں۔ عید کا دن تھا شاہ جی، دائیں کندھے پہ حسن، بائیں پہ حسین بادشاہ، کائنات کے رسول مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ کسی نے کہا کتنی خوبصورت سواری ہے، مر جاتا اسد یہ جملے نہ پڑھتا۔ محمد کی آنسو گرے، سرکار کہتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتا کتنے خوبصورت سوار ہے۔ ان سواروں کو دیکھو، حسن کا منہ چومتے شاہ جی، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا۔ کائنات کے رسول ہر دفعہ حسن کا منہ چومتے، حسین کا گلا چومتے۔ قدیمی بزرگ بیٹھے ہو، میں تو طالب علم ہوں، حسین کا گلا چومتے۔ میرے مولا حسین کئی دفعہ آئے گھر، شاہ جی ماں زہرا کے پاس آ کے میرا مولا رو کے کہتا اماں میں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے، نانا محمد میرا بھی منہ چومتے۔ سلامت رہے، حسین کے غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے۔ بی بی اتنے میں کائنات کے رسول داخل ہوئے نا، پاک نبی کی آمد ہوئی۔ کائنات کی طاہرہ صدیقہ فاطمہ آگے بڑھی، کہا بابا میرا حسین رو رہا ہے۔ اور جو پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، خدا را مجلس میں باتیں نہ کرنا، کوئی ہو سکتا ہے کسی کے پہلو میں حسین کی ماں ہی بیٹھی ہو۔ عزاداران مظلوم میں کربلا حالت کیا تھی، حسین کا رونے کا سنا اور محمد کا امامہ کھل گیا اور دوڑ کے آ کے حسین کو سینے سے لگایا۔ کہا حسین تو نے کیا کہا؟ کہا نانا میں سوچتا ہوں، میں ماں نے ماں سے کہا اور نانا میرا منہ نہیں چومتے، حسن کا منہ چومتے ہیں اور میرا گلا چومتے ہیں۔ اس وقت کائنات کے رسول رو کے کہتے ہیں حسین حسن کا منہ اس لیے چومتا ہوں، اسی منہ سے جگر کے ٹکڑے اور کٹ کٹ کے باہر آئے گے، اور تیرا گلا اسی لیے چومتا ہوں، اسی گلے پہ خنجر۔ رولو جی بھر کے رولو، میں نے پڑھنا 2-4 جملے اور سن لو۔ عزادارو امام حسین بادشاہ اکبر کے جگر سے برچی نکال کے میرا مولا قاسم کے ٹکڑے سمیٹ کے، پتہ نہیں اگلے سال کس کی زندگی ہے کس کی نہیں، جی بھر کے حسین کا پرسہ دے لو۔ عزادارو تنہا جب اصغر کو بھی خاک کربلا کے سپرد کر کے اور رسول کا بیٹا حسین تنہا رہ گیا، اور میرے مولا نے کبھی دائیں دیکھا اور شاہ جی کبھی بائیں دیکھا۔ حسین رو کے کہتے ہیں میرے اللہ اب تو راضی ہے نا، اکبر جیسا بیٹا دے دیا، عباس جیسا بھائی دے دیا، حسن کا یتیم دے دیا، اپنا اصغر دے دیا، اب میرے اللہ جیسے تیری مرضی۔ حسین حاضر ہے۔ عزادار حسین یہ کہہ رہے تھے، ایک کمینے نے پتھر اٹھایا، میں نے پڑھا تو نے سنا، اور پتھر حسین کی پیشانی میں لگا۔ عادل شاہ جی مولا تیرا پرسہ قبول کرے، حالت کیا تھی؟ اور پتھر کا پیشانی میں لگنا تھا، اور محمد کے بیٹے کا خون جاری ہوا۔ حسین خیمے کے دروازے پہ آئے، آ کے میرے مولا نے قرآن کی آیت پڑھی، امام حسین نے پڑھا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حسین آیت پڑھ رہے تھے، علی کی بیٹی خیمے کے دروازے پہ، اور فضا پتہ کرا آواز تو حسین کی ہے، آیت یتیموں والی پڑھ رہا ہے۔ عزادار و فضا نے آ کے دیکھا، میری آقا زادی کہتی ہے دعا کرو اور فضا مر جائے، اور میں نے تمہارا یہ بخت بھی دیکھنا تھا۔ اماں ہے کیا؟ کہا تیرا حسین ہے اور پیشانی سے خون جاری ہے۔ عزادار و علی کی بیٹی آئی، آ کے کہا بسم اللہ حسین، آ خیمے کے اندر آ جا، اور نہ گھبرا اور نہ گھبرا۔ اور میں نے ماں کو پٹیاں باندھی، اور میں نے بابے کو پٹیاں باندھی،
اور میں نے حسن کے ٹکڑے سمیٹے، بسم اللہ آجا۔ عزادارو حسین علیہ السلام پہنچے اور خیمے میں پارتے شروع ہوئی، صرف 2 منزلیں اور سن لو۔ میرے مولا نے کہا بہن سب سے پہلے اور مجھے تہجد میں یاد کرنا، اور شیعہ خدارا کوئی شیعہ بے نماز نہ ہو، اپنے مولا کا فرمان یاد رکھنا اور نماز کو فضیلت دیا کرو۔ حسین کہہ رہے تھے کہ بہن جب تہجد کا ٹائم ہو اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور اس وقت نماز کے ٹائم مجھے یاد رکھنا۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے دوسری بھارت کی۔ حسین نے کہا جو جاننا چاہتی ہے نا مستور، ان سے کہہ دو اور میں محمد کا بیٹا جاننے کا بندوبست کرتا ہوں۔ ہر بی بی نے کہا اور زینب عالیہ کے قریب آ کے علی کی بیٹی، ہم بروز معاشر تیری ماں کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم تو تیرے ساتھ قید ہوں گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں نے پڑھ دیا حسین کی تیاری ہو گئی شاہ جی، اور میں نے پڑھا تیاری ہو گئی، اور کربلا کے حسین کی تیاری سنا۔ حسین گھوڑے کے قریب آئے اور حسین کے گھوڑے کا نام ہے مرتجز۔ خدا کرے وہ جملے پڑھ سکے ہو، جگر پھٹتا ہے راجہ صاحب یہ پڑھتے ہوئے۔ جب حالت یہ تھی، حسین نے کبھی شاہ جی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، عزادارو سینے پہ ہاتھ مار کے ایک دفعہ پرسا دیلا۔ حالت کیا، حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک صدا آئی کہ حسین کیوں سوار نہیں ہو رہا۔ حسین نے کہا میرے اللہ، اور میرا گھوڑا غازی لاتا، اکبر لگامیں پکڑتا، اور قاسم سہارا دیتا، حسین سوار ہوتا۔ یہ جملے پردے میں بیٹھی ہوئی اور مائیں بہنیں جو ہیں، عزادارو یہ جملے ان کے لیے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا، مرتا اسد جملے نہ پڑتا، اور شاہ جی خیموں کے پردے ہٹے اور کسی بی بی نے آ کے لگام پکڑی، کہا حسین سوار ہو، اور میں اکبر کی ماں، اور کسی نے کہا قاسم کی ماں۔ عزادارو سوار ہو کے حسین کا گھوڑا 4 قدم دور گیا تھا اور مرتا اسد نہ پڑتا۔ عزادارو گھوڑا رک گیا، اور جب مرتجز رکا، میں نے پہلے کہا ہے نا ہم اس وجہ سے محبت کرتے ہیں گھوڑے سے، ہم اس کا بھی شکر گزار ہیں، اس نے کیسے ساتھ دیا۔ حسین نے دیکھ کے کہا گھوڑا اور تو چھوڑنا چاہتا ہے ساتھ تو رک جا۔ گھوڑا کہتا ہے نہ مسلمان نہیں، انسان نہیں ہو، اور مولا میرے سمو کی طرف دیکھ، رولا جی بھر کے رولا، اور مولا سمو کی طرف دیکھ۔ حسین نے دیکھا اور شاہ جی 4 سال کی اور سکینہ حسین کے گھوڑے پکڑ کے کہہ رہی تھی اور گھوڑا نہ لے جا، اور میرا اکبر گیا نہیں آیا، اور میرا قاسم گیا نہیں آیا۔ عزاداران مظلوم کربلا سینے پہ ہاتھ مار کے پرسا دیلا۔ عزادارو حالت کیا تھی، حالت یہ تھی حسین گھوڑے سے اترے اور گھوڑے سے حسین کا اترنا، آ کے سینے کے لگایا، کہا سکینہ آ سجاد کے پاس چلیں۔ عزادارو زین العابدین کے پاس آ کے اور سکینہ کو لے کے آئے۔ میرے مولا حسین جیسے ہی پہنچے اور سید الساجدین نے ایک جملہ کہا سکینہ اور بابے کو جانے دے، اور تو نے شام کے رستے میں اور میرے زنجیر ٹھنڈے کرنا۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین کا گھوڑا چلا، اور عزادارو دوڑا گھوڑا، حسین نے جولان دی۔ اور میں ذاکروں سے کہتا ہوں کہ مصائب بھی پڑھا کرو اور حسین کی وہ جو شجاعت ہے وہ بھی پڑھا کرو۔ عزادارو حسین نے باپے والی اور شاہ جی تلوار نکالی، اور تلوار نکال کے حسین رستہ صاف کرتے گئے، اور شامی شام کو دوڑے اور کوفی کوفہ کو دوڑے۔ میرے مولا پہنچ گئے فرات کے کنارے اور کہا تم نے ہمیں کوئی بے وارث سمجھا۔ عزادارو حسین کہتا میں مالک ہوں۔ عزادارو اتنے میں آواز قدرت آئی، اے نفس مطمئن حسین، حسین بس کر، اور میں اللہ تجھ پہ راضی ہو گیا، اور راضی والمرضیہ، اور تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین نے تلوار شاہ جی روکی، معافی مانگ کے
ملک سے حسین کی تلوار رکنا تھی اور کہیں سے ریت آئی اور کسی نے تیر پھینکا، کوئی تلوار لے کے دوڑا، آؤ محمد کا بیٹا مار دیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداروں میں نے ایک جملہ چھوڑ کے ہوں، حالت یہ تھی کہ کئی قدم گیا، 14-15 قدم پہ پہنچا نا جیسے ہی گھوڑا، اور گھوڑے کو پتا چلا اور میرا سوار کوئی نہیں، اور گھوڑا واپس پلٹا، آگے کا مولا اور کیا میری غلطی سے اترا یا اپنی مرضی سے اترا؟ کہا نہ گھوڑا تیری غلطی اور نہ حسین کی مرضی، یہ تیروں نے اتارا۔ عزادارو اس گھوڑے کا میں اس لیے جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس کی وفاداری کا۔ حسین نے کہا جلدی کر، یہ میرے نانے والا ماما لے لے، یہ میرے بابے والی تلوار لے لے، یہ تبرکات لے کے چلا جا اور خیمے میں جانا اور یہ نہ بتانا اور کیسے حسین کو اتارا۔ عزادارو جیسے ہی گھوڑا اور خیمے میں پہنچا، حسین کی سکینہ اب بچوں کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی اور میرا چاچا گیا اور میں نے کہا پانی نہ مانگنا، اب اپنی چادر لا کے اور میری پھپھی کو دے دو، اور میرا بابا اتر گیا۔ اللہ لعنت اللہ۔